الحمد لله الحمد لله على نعمائه الوافرة والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المخصوص بكل فاخرة وعلى وأصحابه وأزواجه ما دامت الدنيا والآخرة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق مخذ بأیدینا سهل لنا اشغالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات مل کے درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درود و سلام پڑھنا یہ واسطے ضروری نہیں کہ بندہ کو بہت بڑا علامہ فہامہ شیخ الحدیث شیخ القرآن ہو گئے، یہ واسطے ضروری ہے کہ اندر ایمان ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سارے حکم نہیں دیتا، حکم دیتا ہے صرف ایمان والا۔
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ، تسی نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات والا ستودہ صفات تے درود بھی پڑھو، وسلموا تسلیما، اور ڈٹ کے خوب خوب سلام دے تحفے بھی پیش کرو۔ محفل ہوئے مسجد دے اندر یا بازار اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے اہل ایمان بیٹھے ہوں تے پھر درود و سلام نہ پڑھیا جائے تو طبیعت پریشان ہوتی۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دے جڑے درمیانی بیٹے سن حضرت امام علی الاوسط المعروف امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہر بندہ سنی نہیں، ہر بندہ سنی نہیں، فرماتے ہیں سنی ہوئے علامتو اہل سنت کثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سنی ہوئے جڑا کثرت نال میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود و سلام دے تحفے پیش کرتا ہوں، او جے سنی۔ ہنے تے میں میری گل کی ہے تے میں حوالہ تانوں پیش کر دے۔ ساتھ کے دارین امام یوسف بن اسماعیل النبہانی رحمت اللہ علیہ، اس کے اندر ہے بات موجود ہے جنہی میں پیش کی تھی۔ القول البدیع امام محدث سخاوی رحمت اللہ علیہ بات موجود ہے جنہی میں پیش کی تھی۔ الدر الممدود امام ابن حجر مکی حیثمی خاتمۃ المحدثین رحمت اللہ علیہ، اس کے اندر بات موجود ہے جنہی میں پیش کی تھی۔ تراث القم بالمذہب فی الاذکار الواردۃ من الکتاب والسنہ، ایک کتاب کا نام سارا امام تلمسانی رحمت اللہ علیہ، اس کے اندر بات موجود ہے جنہی میں پیش کی تھی۔ ارشاد العباد الی سبیل الرشاد امام علی باری شافعی رحمت اللہ علیہ، اس کے اندر بات موجود ہے جنہی میں پیش کی تھی۔ اگر پوری سند دے نال تے پورے متن دے نال ایک گل پڑھنی ہوے، روایت پڑھنی ہوے، ادھے واسطے الترغیب والترہیب امام قوام السنہ امام اصفہانی رحمت اللہ علیہ وہ پڑھی جا سکتی ہے، سند بھی موجود ہے، متن بھی موجود ہے۔ تے اردو وچ پڑھنی ہوے تے مولوی زکریا سہارنپوری دی فضائل دروش ہی پڑھ سکدے ہو، جڑی میرے کولے صفحہ نمبر 15 جے، کتاب دا پاسا کھبا جے تے پیرا نمبر 2 جے تے سطر نمبر 1 تے جتنا پیش کرنا ہے۔ فرمان میرا نہیں، تہاڈا نہیں، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا فرمان ہے۔ ہن مینوں دسو اس سارا کچھ بندہ سن بھی لوے تے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے امتی ہو کے بندہ درود شریف سے سلام نہ پیش کرے یا چاچے نال پڑھے، ذوق نال نہ پڑھے، تو پھر سمجھے کہ تعلق وہ مضبوط نہیں جو ہونا چاہیے۔ ان میری تواڈے کی گزارش ہے کہ 3 واری پڑھو درود شریف تے سلام، 3 واری تے اس طرح پڑھو کہ اپنا نبی سمجھ کے تے تواڈا ایمان اپنا اتنا تازہ ہو جائے کہ تانوں ہمیشہ یاد رہے کہ ایک فقیر آیا سی، انہیں ہوکا دیتا سی تے اسا رج کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود و سلام دے تحفے پیش کیتے سن۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوسری باری پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین
وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ 29ویں باری پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید الثقلین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا جد الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ انتہائی عزت ذکرین اور وقار دے لائق علماء ذی شان، فضلائے کرام، مہمانان گرامی قدر اور ذکر شہیدان کرب و بلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے مقدس، مطہر اور معطر حوالے نال اج دی انعقاد پذیر ہر لحاظ نال بابرکت، پروقار، پر سعادت، پر راحت، پر نور، نورانی، روحانی، ایمانی، وجدانی، عرفانی، حقانی اور ایکانی محفل پاک اندر تشریف لیون والے معزز اور محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اج دی مقدس محفل پاک نواب کربلا سارے سنجید نواب کربلا، پورے دل سے بولیے، پورے دل سے، سلطان کربلا، شاہ سوار کربلا، شہنشاہ کربلا، راکب گوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جگر گوشائے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ، برادر حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، شہزادہ گلگو کبا۔ ایک لفظ بولنے لگا ہوں، اگر سمجھ جائیں، امام الشہداء، امام الشہداء، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے دیگر شہداء ساتھی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دی بارگاہ وچ نذرانہ عقیدت پیش کرنے واسطے منعقد کی تھی۔ میرے جنہ بھائیاں نے، میرے جنہ بیٹیاں نے، جنہ بزرگاں نے دامے درمے سخنے قدمے کسے بھی انداز نال محفل پاک نو منعقد کرن دے اندر حصہ پایا، محنت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام دوست احباب کے رزق اندر، جان اندر، اولاد اندر، کاروبار اندر، عمر اندر، صحت اندر، عزت اندر، زمینہ اندر، دکانہ اندر اور دسترخانہ اندر اپنی شیان شان بے پناہ برکتاں اور وسطیٰ نصیب فرمائے۔ سچی گل یہ ہے کہ میں تنقید واسطے نہیں آیا، نہ میں تخریب واسطے آیا، میں آیا تعمیر واسطے۔
اللہ دے گھر وچ بیٹھا میں حق اور سچ دی گل کیتی ہے، میں تہاڈے پیش کیتی میرا کوئی ہو رہا ہوندا مقصد یہ کہ دلاں دے کوڑ ختم ہو، دلاں دی نفرت ختم ہوئے اور حسد سے بغض تے کینے یہ ختم ہو، چونکہ جنہ رہنا ہے ایتھے رہنا ہے تے اللہ کرے کہ باہم شیر و شکر ہو کے رہے۔ نمبر 2، میں اس واسطے آیا کہ تواڈیاں دلاں وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب دے عشق دی شمع روشن ہو جائے۔ میرا اور کوئی مقصد نہیں، چونکہ میں تھوڑی تربیت کرنی، شہادت بھی تمہیں سنانی ہے انشاءاللہ، لیکن سب تو پہلا عقیدہ، چونکہ عقیدہ مڈ ہے، عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ بیس ہے، عقیدہ روٹ ہے، جاڑے تنا اصل جے اے مڈ پکا ہے تے اگاں پھر سب۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب سنیں ذرا آیت کریمہ دا جز جڑا میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے جمن تو لے کے ہن تک سن دے آ رہے، لیکن میں جو اس سے عرض کرنا چاہنا وہ ایک خاص نقطہ ہے، اس کو ذرا سمجھو اور میرا اعتقاد سن لو پہلے اہل بیت کرام کی محبت کے بارے میں، میرا اعتقاد سن لو، میرا عقیدہ سن لو۔ میرے مرشد کریم، میرے استاذ محترم حضور سیدی و آقائی و مولائی و مرشدی و ساندی و استاذی و شیخی حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ، صاحب تفسیر ضیاء القرآن اور صاحب سیرت ضیاء النبی شریفہ، آپ نے ضیاء القرآن شریفہ کے اندر یہ عقیدہ تحریر فرمایا ہے، فرماندے نے جدے ایمان دے وچ اہل بیت کرام دی محبت تے مودت تے عشق نہیں نا، وہ ایمان ایک ہی سمجھو جی میں مردہ ہے۔ کی سمجھو جی میں مردہ ہے، اور جس بندے دے سینے وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے تربیت یافتہ او افراد کہ جڑے رب نے آپ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چن کے عطا فرمائے، رب نے چن کے عطا فرمائے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب دے دل دے اندر ایمان دی کوٹھڑی وچ ان ہستیاں دا پیار نہیں تے ڈیڈ باڈی ہے، ایکسپائر ہے، ختم ہے، جیوے تاں بھی ہوئی گل ہے، نہ جیوے تے تاں بھی ہوئی گل ہے۔ لیکن میں اہل سنت و جماعت، میرے ایک ہاتھ کے اندر اہل بیت کرام دی عظمت کا جھنڈا ہے، میرے دوجے ہاتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی عظمت کا جھنڈا ہے۔ میں اینا دے بھی منن والا، میں اینا دے بھی منن والا، اے آندے نے اینا نو منو تے اے آندے نے اینا نو منو۔ تھوڑی دی ارتھ کرنٹ ہاں جی زمین ارتھ نہیں ہے، اس طرح سے آواز اوپن ہو گئی، میری بات سمجھ گیا؟ اب سمجھیے الا المودۃ فی القربى، الا المودۃ فی القربى، قریبیاں دا پیار، قریبیاں دی محبت، قریبیاں دی مودت۔ اہل بیت کرام دی تربیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی،
صحابہ کرام کی تربیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. سارے سیانے بندے بیٹھے ہو، پڑھے لکھے بیٹھے ہو، پنچایتی بیٹھے ہو، پنڈ دے لوگ ہو، میں بھی دیہات چ رہن والا، سارے اس بات کو سن لو کہ مینوں ہاں نہ وچ ذرا تھوڑا جہا جواب ارشاد فرما دیو. جس استاد تے جس ماسٹر دی پہلی کلاس فیل ہو جائے، اجے سکول شروع کیتا ہے تے پہلی کلاس ہے وہی فیل ہو جائے، اس استاد تے معلم تے کوئی اعتماد کرے گا؟ ایک سر نہیں مارنا، جواب زبان نہ دینا جی نہیں کرے گا. تو اڈے پنڈ سکول بن جائے تے پہلی کلاس ہی فیل ہو جائے تے کوئی اپنا بچہ داخل نہیں کروائے گا. فیصل آباد شہر کے اندر کسی محلے وچ بن جائے تے پہلی کلاس ہی رہ جائے تے کوئی اعتبار کرنے واسطے تیار نہیں ہوئے گا. مثال دیتی ہے سادے ذہن کو گل سمجھانے واسطے بلا تشبیہ و بلا مثال. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوئس تو معلم، میرے اللہ نے مینوں معلم کائنات بنا کے بھیجا ہے کہ آپ کے سکول، آپ کی یونیورسٹی، آپ کے کالج کے اندر سب سے پہلے پڑھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں. سب سے پہلے تعلیم حاصل کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے. یہ پہلی کلاس ہی فیل ہو گئی، وہ اعتماد کتنے کرنا ہے؟ میں تربیت کر رہا ہوں، اس بات کو سمجھو، اس طرح غور فرماؤ. یہ پہلی کلاس ہی فیل ہو جائے، رب معلم بنا کے چلے کہ اسی آخیے نعوذ باللہ من ذالک اہل بیت کرام کامیاب نہیں ہوئے؟ نہیں. اور اگر آخیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کامیاب نہیں ہوئے، وہ بھی غلط اور یہ بھی غلط. کامیابی اس میں ہے کہ جن کو میرے آقا نے قدموں میں بٹھایا وہ سارے کامیاب ہیں، وہ سارے کے سارے کامیاب ہیں. میری بات سمجھ آ گئی ذرا؟ اب سنیے ذرا. اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس آیت کریمہ تے سب تو پہلا عمل کرنے والی ایک ہستی تھی، انہاں دا نام تو میں دس دینا، تسی سارے جان دے ہو. جنہاں سب تو پہلا اس آیت کریمہ تے عمل کیتا ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اس ذات کا نائب خلیفہ بلا فاصل، رازدار مصطفیٰ، غم گسار مصطفیٰ، یار کار مصطفیٰ، اج یار مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہاں کے بارے میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو بوزنا ایمانو ابی بکر بے ایمان اہل الارض راجہاتہم. فرمایا اگر صرف ایمان ساری صدیق دا ایمان ایک پڑھے میں رکھیا جائے لا راجہ ہے بہم. فرمایا ابو بکر دا ایمان ساریاں دے ایمان تو وزنی نکلے گا. اس حدیث کو میں نے لکھا اور پھر میں نے اس کے حوالے لکھے جو میری لائبریری میں، میرے 1.5 کروڑ کی لائبریری میں الحمدللہ یہ کتابیں موجود ہیں جن سے میں نے یہ حوالے لکھے. اور آپ کا صرف ایمان تازہ کرنے کے لیے اس فرمان کو ثقافت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے سند بھی صحیح متن بھی صحیح اس روایت کو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. آپ اس کے حوالے ذرا توجہ سے سماعت کر لیں. سب سے پہلے شعب الایمان امام بہقی آپ لکھتے جائیے، اس کے حوالے میں نے 40 لکھے ہیں، 40 حوالے. شعب الایمان امام بہقی رحمت اللہ علیہ، السنہ عبداللہ بن احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، طویلات علیہ سنہ امام ماتریدی رحمت اللہ علیہ، الکشف والبیان امام سالمی رحمت اللہ تعالی علیہ، تفسیر سورہ منصور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، تفسیر کشاف علامہ جار اللہ زمخشری، تفسیر کشاف روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ، روح المعانی امام سید محمود علوسی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، فضائل صحابہ امام احمد بن
بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، السنہ امام ابن خلدان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، الکامل ابن عدی تاریخ دمشق 80 جلداں دی کتاب تے 1.5 لاکھ دی کتاب بندہ نچیز دے کتب خارج موجود ہے، اس کے اندر حدیث موجود ہے۔ اگلا حوالہ سنو، المطالب العالیہ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مسند فردوس امام دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، الابانہ الکبریٰ امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ، المقاصد الحسنہ امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری امام فضل الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تاریخ اسلام امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، سیر اعلام النبلاء امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میزان الاعتدال امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، لسان المیزان امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور مرشد الزبار الى قبور الابرار، اور پڑھیں حوالہ المحاسن والمسائی، اگلا حوالہ نہایت العرب فی فنون الادب، اگلا حوالہ موسوعہ اطراف الحدیث، اس سے اگلا حوالہ مختصر اتحاف السادۃ المہارہ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نوادر الاصول امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، احیاء العلوم حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شرف المصطفیٰ حضرت امام خرقوشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، تخریج الاحادیث والآثار امام زیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کشف الخفاء ومسیل الالباس امام اجلودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، الفوائد المجموعہ قاضی شوکانی، اور اس کے آگے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ امام لالکائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مجموعہ الفتاوی علامہ ابن تیمیہ، الصواعق المحرقہ حضرت امام ابن حجر مکی حاتمی اللہ تعالی علیہ، مختصر تاریخ دمشق علامہ ابن منظور افریقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس سے آگے ذخیرۃ الحفاظ، اور اگلا حوالہ 39 کنز العمال امام مفتی ہندی رحمۃ اللہ علیہ، 4 حوالہ علل الدارقطنی امام دارقطنی محدث رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 40 حوالے میں نے اس روایت کے پیش کیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نارمل ذات نہیں، قرآن ہستی نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو حسنا ایمانو بی بکر بی ایمان اہل الارض لا راجہ بہم، ترکڑی ہوئے ایک پرنے وچ ساری دنیا دے رہن والےاں دا ایمان ہوئے، زمین اتے رہن والے دا ایمان ہوئے، دوجے پرنے وچ ابو بکر صدیق دا ایمان ہوئے تے صدیق دا ایمان بھاری نکلے گا۔ اللہ جنتی زیادہ نکلے گا ایمان، بھاری نکلے گا، وزنی نکلے گا۔ اب آپ نے سمجھا اس آیت کریمہ کو، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، قریبیاں دا پیار، ہائے ہائے قریبیاں دا پیار۔ ہن سب جان دے نے قریبی کون کون، لیکن ایک سوال میں تواڈے اگے رکھ چلا تے آپ ہی سوچیا جے تے آپ ہی سمجھیا جے۔ حضرت میرا کوئی شک نہیں یہ وچ، اس گل وچ مینوں کوئی ذرا بھی تشکیک نہیں، ذرا بھی شک نہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، تاجدار حل عطا، مشکل کشا علی، حاجت روا علی، اسد اللہ علی، جد اللہ علی، فاتح خیبر علی، لا فتح الا علی، بدر منیر علی، نبی دا ویر علی، صحابہ دا مشیر علی، تے سنیاں تیرا میرا پیر علی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی واجر کریم ایک قربان وچ شامل نے۔ مینوں کوئی شک نہیں اس گل تے، حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ قائمہ صائمہ ملکہ فردوس بری، شہزادہ گلگو کبابی اما جان،
سیدات نساء اہل الجنہ، سیدات نساء العالمین، حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قربا دے وچ شامل نے۔ پھر اگلی گل کراں، مینوں ایدے وچ بھی شک نہیں کہ حسنین، کریمین، طیبین، طاہرین، منیرین، شریفین، مولا حسن تے مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہما اے بھی قربا وچ شامل ہیں۔ اے چارے قربا وچ شامل ہیں، لیکن دا مطلب اے نہیں کہ یہ ہی قربا ہے، دا مطلب اے ہے کہ یہ بھی قربا ہے۔ بڑے سامنے پیش کر چلا، سوچنا تساں آپ ہے، صرف تعمیر واسطے، تنقید لے نہیں، تعمیر واسطے، تاکہ تسی کوئی سوچو کہ رضوی آیا سی تو سدیاں سدیاں سونیاں سلکھڑیاں گلاں دس گیا، سانو پانی چ مدانی پا کے نہیں دے گیا، دودھ وچ مدانی پائی سی، کوئی شہر نکلے، کچھ سمجھ میں آوے، کو خرد میں آوے، کو عقل میں آوے۔ سنیے، یہ ہی اہل بیت نہیں یا یہ ہی قربا نہیں، بلکہ یہ بھی قربا ہیں۔ اگر یہ بھی قربا ہے تو پھر اور کون سے قربا ہے؟ اگر یہ بھی قربا ہے پھر اور کون سے قربا ہے؟ میں تمہیں لگا پوچھن، سیانے بیٹھے ہو سارے، اللہ تواڈے گھر میں آباد رکھے، اللہ میرے گھر میں جنہ دے ماپے زندہ نے اللہ سلامت رکھے، جنہ دے بیوی بچے ہیں نے اللہ سلامت رکھے، جنہ دے بہنا برا نے اللہ سلامت رکھے۔ ہر گھر دے وچ کم از کم اے 7 رشتے موجود ہوندے نے، کم از کم 7 رشتے، باپ، ماں، بیوی، بیٹا، بیٹی، بھائی اور بہن۔ کتنے ہو گئے؟ 7۔ یہ تقریباً ہر گھر میں موجود ہے۔ اگر میں تمہیں سوال کراں کہ مینوں دسو اے جنے میں گن کے دسے نے، باپ ماں تو لے کے بھائی بہن تک، بیوی بیٹا بیٹی سارے سمیت، انہاں ساریاں وچوں تہاڈا قریبی کون ہے؟ کی جواب ہے؟ ماشاء اللہ، ٹھیک جواب دیا۔ کون بہتا قریبی؟ والدین، ابا جی تے اما جی، یہ سب تو بہتے قریبی ہیں۔ اچھا، تیرے ابا تے اما تیرے قریبی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے ابا تے اما؟ کہ میں تواڈے تے فیصلے چھڈ چلنا، یہ تو آپ سوچیں، کیا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قربا نہیں؟ یا تے اپنے دا بھی انکار کر دیو کہ ساڈے ابا تے اما ساڈے قریبی نہیں، پھر تو مسئلہ ہویا ہور۔ تے جے تسی اپنے ابا تے اما دا انکار نہیں کرتے، میرے آقا دے والدین دے قربا ہوندا کہ میں انکار کیتا جا سکتا؟ یہ مطلب ہے تواڈے ماپے تواڈا قربا، میرے ماپے میرا قربا، تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ماپے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا قربان ہے۔ ہوں پڑھو آیت کو، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا۔ میں اللہ دے حکم نال اس گل دی ڈیمانڈ کرنا کہ میرے ماپیاں دا حیا کریا جے، میرے ماپیاں دے در دی غلامی کریا جے، انہاں دی محبت تے انہاں دی مودت نو اپنے گلے دا زیور بنایا جے۔ اچھا، والدین تے گئے وچوں نکل، پیچھے رہ گئی بیوی، بیٹا، بیٹی تے بھائی تے بہن۔ ہوں میں تمہیں پوچھاں کہ انہیں نہ سارے وچوں جڑے باقی رہ گئے، انہاں وچوں تھوڑا سب سے بہت قریبی کون؟ چلو کوئی نہیں، ہر جاڑی گل کوئی نہیں، تسی آپ کو بیوی قریبی کوئی ہے، بیوی قریبی ہے، یہ تو شک بھی کوئی نہیں۔ میری بیوی میرا قربا ہے، تواڈی بیوی تواڈا قربا ہے۔ کوئی اپنی بیوی نو کہہ سکتا تو میری دھی دی اما ہے، میرے پتر دی اما ہے، پر تو میری قریبی نہیں؟ بولو،
تو کچن بھی کول ہوے چمٹا پھوکنی بھی اتنے ہوے تو پھر بندہ جا کے پوچھے تمہارے قریبی ہیں کہ نہیں تو مسئلہ سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. جدو تیری بیوی تیرا قرب آئے میری بیوی میرا قرب آئے تو میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 بیویاں کیڑے قانون دے تحت انہوں خارج کیتا جانا ہے قربا دے وچوں. ہن پڑھو آیت کریمہ رب العالمین نے فرمایا قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. قریبیاں دے در دا پیار منگیا ہے قریبیاں دی محبت منگی ہے قریبیاں دی محبت منگی ہے قریبیاں دا حیا منگیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا قربان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا قربان ہے. اس تو بعد ان بیویاں بھی نکل گئیاں ابا نکل گئے اماں نکل گئیاں پھر بیویاں نکل گئیاں. اس تو بعد آندی ہے اولاد. یہ تیسرا قربا اولاد ہے بیٹی ہوے یا بیٹا ہوے یہ نہیں کیا جا سکتا پتر تو ہے تے میرا خون ہے بیٹی تو ہے تے میرا خون ہے میرا جگر دا ٹکڑا ہے پر تو میری قریبی نہیں یا بیٹیا تو میرا قریبی نہیں. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تو اس مسئلہ سمجھ آ گیا ہے تیری اولاد تیرا قربا ہے میری اولاد میرا قربا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا 4 شہزادیاں سب تو بڑی شہزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تو چھوٹی تے لاڈلی شہزادی جنہاں دے بارے میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بادا تو منی من اغدبانی فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے گوشت دا ٹکڑا ہے. جن نے فاطمہ نو ناراض کیتا ہے انہیں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو ناراض کیتا ہے. یہ بھی قربہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے شہزادے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قربان ہے جو میری ماں پہ تیرا قربان ہے میرے ماں پہ میرا قربان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں پہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قربان ہے. تیری بیوی تیرا قربان ہے میری بیوی میرا قربان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قربان ہے. یہ تیری اولاد یہ تیرا قربان ہے میری اولاد میرا قربان ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قربان ہے. یہ 3 قربان میں پیش کیتے نے. چوتھا قربا ہوئے جنہاں نو گھروں دیاں دتیاں جان جنہاں نو گھروں بیٹیاں دتیاں جان جنہاں نو گھروں عزت دتی جاوے وہ کون ہے داماد وہ کون ہے جوائی. کوئی اپنے داماد نو یہ نہیں کہہ سکتا میں تینوں گھروں بیٹی دتی ہے گھروں میں عزت دتی ہے میں تیرے نال تعلق بنایا ہے اللہ نے تیرا تعلق میرے نال بنایا ہے میری بیٹی دی وجہ دے نال میری بیٹی دی وجہ دے نال لیکن تو میرا قربان ہے. کوئی اپنے داماد نو یہ نہیں کہہ سکتا وہ میرا قربان ہے کوئی اپنے جوائی نو یہ نہیں کہہ سکتا وہ میرا قربان ہے. یہ تو مسئلہ سمجھ لو ذرا تیرا داماد تیرا قربان ہے. جدوں میں شادیاں کراں گا میرا داماد میرا قربان ہوے گا پھر سوچنا پڑے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے داماد جنہاں دے گھر یکے بعد دیگرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیا 2 نورزادیاں نے 2 شہزادیاں نے ایک سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے وصال تو بعد سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کون ہے حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ داماد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو چھوٹی بیٹی کا رشتہ حضرت سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال کیتا ہے. جس ویلے میں ایک بچی دی شادی کر لا تسی ایک بیٹی دی شادی کر لو ایک داماد گھر دے اندر آ گیا ایک داماد گھر دے اندر آ گیا پھر دوجی دا رشتہ تلاش کریے تے ویکھی دا منڈا سونا سلکھڑا ہوئے جوان ہوئے کاروبار ٹھیک ہوئے کم از کم نمازی تھی ہوئے نا کاروبار بالکل ٹھیک ہونا چاہیے لوگ شریف ہونے چاہیے نے جدوں میں کرنا ہے میں بھی ویکھنا ہے جدوں تسی کر دے ہو تسی بھی ویکھدے ہو لیکن صرف اینا کچھ ویکھ کے رشتہ نہیں کر دئی دا بلکہ یہ بھی ویکھی دا ہے جڑا دوجا داماد میں ویکھیا ہے میرے پہلے دے مخالف تے نہیں. جی سمجھے بات میں پہلے بتایا اب پھر بتا رہا ہوں میں تمیز کر رہا ہوں آپ لوگوں
مت جے میں گولیاں کرو، خرمن ایمان کو نہ چلاؤ، بربادی نہ کرو، تباہی نہ اتارو۔ میں کرنا تے میں بھی ویکھنا، تسی کر دیو، تسی بھی ویندے ہو۔ تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ویکھیا ہوئے گا کہ تے عثمان علی دا مخالف تے نہیں، علی کہ تے عثمان دا مخالف تے نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا ہوئے گا مازاد دے کاجل والیا، بدوہا دے چہرے والیا، واللیل دیاں زلفاں والیا، آمین دیا کلاں والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں والے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اے نکاح سارے کر دے، اے نکاح کر دے، عثمان نہ نکاح کر دے، علی دے نال نکاح کر دے، او دی وجائے وے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، انہاں دے دلوں دا امتحان میں رب نے لے لیا، انہاں دے دل تقوی اتے پورے اتر دینے پہ۔ اس واسطے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک کائنات والے شک نہ کریا جے اس گل وچ میں جننے نکاح کیتے نے، جنہاں نوں میں تیاں دتیاں نے، جنہاں کولوں میں لیاں نے، میں اپنی مرضی دے نال کوئی نکاح نہیں کیتا، بلکہ میں سارے نکاح اپنے اللہ دی مرضی دے نال کیتے۔ اپنی مرضی نال کوئی نہیں کیتا، سارے نکاح میں اپنے اللہ دی مرضی دے نال کیتے نے۔ پہلا قربہ والدین، دوسرا قربہ کون ہے بولو؟ بیوی بھول بھی گئے ہو۔ پہلا قربہ اچھی بولو، پہلا قربہ کون ہے؟ پہلا قربہ کون ہے؟ پہلا قربہ کون ہے؟ دوسرا قربہ کون ہے؟ تیسرا قربہ کون ہے؟ اولاد۔ تے چوتھا قربہ کون ہے؟ داماد جوائی۔ ایک قربہ بھی ہے وے، وہ کون ہے؟ چوتھا قربہ ہووے جنوں کروں تھی لئیے، پنجواں ہووے جدے کولوں تھی لئیے۔ سمجھ آ رہی؟ جدے کولوں تھی لئیے۔ ہے تواڈے وچ کوئی ایسا پہلوان جیڑا محفل تو بعد اپنے سسرال دا دروازہ کھٹکھٹائے جا کے جناب باہر آؤ، تساں دھی گھروں مینوں دتی ہے لیکن تسی میرے قریبی نہیں، سس صاحب جی، سسر صاحب جی تسی میرے قریبی نہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے نہیں، عزت کی جگہ ہے، شان والی جگہ ہے، یہ آن والی جگہ ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ مطلب ہے تواڈے سسرال والے یہ تواڈا قربان ہے، میرے سسرال والے یہ میرا قربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والے کون کون ہیں؟ ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے کون ہیں؟ مرید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مراد قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 22 لاکھ مربع میل دا حکمران جدا نام سن کے کسرو کسرا دے محلہ میں زلزلہ داری ہو جائے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلمان بھائیو یہ سارے قربان ہیں، یہ سارے قربان ہیں۔ پھر میں پہلا دسیا ہے 4 ہستیاں بھی قربان ہیں۔ سب تو پہلا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا امام حسین سید الشہداء امام الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سارے دے سارے ایک قربان دے اندر نے سب تو پہلا جنہاں عمل کر کے دسیا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت نے روایت پیش کی تھی، روایت بخاری شریف کے اندر ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں گویاں میرے بارے اٹکل پچوریاں گھوڑیاں کے بہ کے لوگاں نے اندھیر نگری اندر جانا ہے، کوئی
چانن نظر نہیں آنا ایویں گلاں کردیاں رہنا ہے جویں گوئیاں کرنیاں نے زنو تخمین تے اٹکل پچو کولوں لوکاں نے کم لینا ہے فرمایا جدے بارے چ مقدمہ ہوے جدے بارے چ بحث ہوے اونوں صفائی دا پورا موقع دتا جانا چاہیے آپ نے فرمایا کائنات والیو شک نہ کرے آجے میں ابو بکر صدیق میں ابو بکر صدیق میں ابو بکر صدیق میری گل سن لو حضور ارشاد فرمایا شک نہ کرے آجے ایک پاسے میرے قرابتدار نے ایک پاسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابتدار نے آپ نے اعلان واضح فرما دیتا فرمایا میرا اعتقاد ہے میرا نظریہ ہے میری سوچ ہے میرا عقیدہ ہے قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من قرابتی فرمایا مینوں اتنا پیار اپنے قریبیاں دے نال نہیں جتنا پیار مینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قریبیاں دے نال اللہ جنہ پیار مینوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے قریبیاں دے نال ہے اے بے تھیوری قول بات جڑی آپ نے ارشاد فرمائی پر گل یہ بھی بڑی پکی ہے پر جے نال عمل مل جائے تے سونے تے سواگا اے تھیوری ان پریکٹیکل سنو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریکٹیکل کر کے کیوں بخایا ہے مسجد نبوی شریفہ اللہ توانو بھی زیارت کا شرف عطا فرمائے اللہ مینوں بھی زیارت کا شرف عطا فرمائے با ادب حاضری اللہ نصیب فرمائے صحابہ دے نال کھچا کھچ پھولے بھریے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ وال رخ انور کر کے تشریف فرما لی حضرت صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سجے پاسے بیٹھے ہوئے نے انہاں دا دھیان اپنے پیر پائیاں والے تے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے کچھ بولو سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے لیکن آئے تھوڑا دیر دے نال آئے تھوڑا تخیر دے نال تے جگہ نہیں پہن واسطے سوچ دے میں کتھے بیٹھا جگہ نہیں اچانک انہاں دے چہرے تے دھیان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پہ گیا جس ویلے چہرہ انور تے دھیان پہ آئے ان روایتاں سن لو روایتاں تین طرح دیاں نے ایک پہلی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظرو الہ وجہ علی عبادت فرمایا کائنات والیو میرے علی دا چہرہ دیکھنا عبادت ہے علی دا چہرہ ویکھنا اچھی بولو علی دا چہرہ ویکھنا مزے دی گل سن لو اس حدیث دے راوی حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے مینوں سوچ کے دسو پھر میں نہ سیانے بندے بیٹھے ہو مینوں سوچ کے دسو اندر حسد ہوے کوڑ ہوے کوئی بیماری ہوے کسی دے بارے نفرت دی تے بندہ یہ شانہ بیان کردا ہے کہ چھپاندا ہے بولو شانہ چھپائیاں جاندیاں نے انہاں کیوں ساڈے سے نفرت نہیں جے ساڈے وچ پیار ہی پیار ہے اچھا بولو ساڈے وچ پیار ہی پیار ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناظرو الہ وجہ علی عبادت علی المرتضیٰ دے چہرے وال ویکھنا عبادت ہے لو جی مولا علی سامنے بیٹھے بندہ آ گیا زیارت واسطے چہرہ ویندا پیا عبادت میں اس دیکھ پاک نے روایت نہیں پیش کرنی ہے ماشاء اللہ رضی اللہ تعالیٰ بات لمبی ہو جائے گی سامنے ویندا پیا ٹکٹکی بن کے ویندا پیا عبادت ہے استلی پاکو کھڑے رہے تو
چہرہ نہیں نظر آ رہا، سجی سائڈ نظر آ رہی ہے، کبھی سائڈ نظر آ رہی ہے، پشت انور نظر آ رہی ہے. بندہ ایک آیا بڑی دوروں مولا علی کی زیارت کرنی، پوچھیا مولا علی کتنے نے؟ فرمایا او سامنے جڑے کھڑے نا وہ مولا علی. انہیں آخیا بھی بندہ مارا پیڈا کر نہیں سکتا، ایڈی دور جاواں گے میں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے واسطے کی فرمان ہے؟ یہ تو چہرے کی گل، النظر الی وجہ علی نے عبادت ہونا، علی دے چہرے وال ویکھنا عبادت ہے. تو سونے جڑا ایڈی دوروں آوے تے مولا علی دور تشریف فرماؤ تے جا بھی نہ سکے تے پھر وہ عبادت کی ہے؟ فرمایا النظر الی علی عبادت ہونا، میرے علی وال ویکھنا عبادت ہے. یہ تے چہرے کا لفظ نہیں، میرے علی وال ویکھنا عبادت ہے. 29ویں حدیث سنو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جڑے آئے صدی 14 تو کئی سال دور ہاں اس دور مبارک کو تے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کیویں ویکھیے کیویں عبادت ہوئے ساڈی؟ فرمایا تہاڈا بھی ہے. سونیا او کی ہے؟ فرمایا ذکر علی جن عبادت، ذکر علی جن عبادت، علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. علی دا ذکر کرنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجل کریم. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دھیان پہ گیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رخ انور. سبحان سبحان. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سوچن لگے میرا ویر علی ہے، بھرا علی ہے، بیلی ہے، یار ہے، سنگی ہے، پیر بھائی ہے، تے جگہ بہن میں کوئی نہیں. صدیق پاک اپنی جگہ چھوڑ کے کھلو کھڑے ہو گئے. برداشت نہ کر سکے کہ سب بیٹھے رہے، علی کھڑے رہے. آواز دیتی کہنے لگے آ ہونا آ ہونا. ہونا کا مطلب ہے ایتھے اس جگہ تے جتھے میں بیٹھا اے علی آ ہونا. اے جلے سیاہ ابو الحسن اے حسن کے ابو علی کھڑے کیوں ہو؟ آج میرے آئی چلا دیا. اے جلے سیاہ ابو الحسن وہ پہلے نہ قرابت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الیہ من قرابتی. یہ تھی تھیوری، یہ ہے پریکٹیکل. لوگوں یاد نہ کرنا میں نے علی کے لیے جگہ چھوڑ کر اپنے خدا کو راضی کیا ہے. محمد